بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈاپور کا کردار جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے پارٹی رہنماؤں نے بتایا کہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں، اس کا کریڈٹ شاید علی امین گنڈاپور کو جاتا ہے، تو یہ بھی جو ڈیل کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل بھی ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور کو اس چیز کا علم تھا کہ اب بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی جو ہے یہ کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور اس کے اوپر ہر قسم کے تبصرے جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہے ہیں۔ جی، پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گنڈاپور صاحب کا اس کے اندر ضرور کوئی رول ہے، اور مگر یہ نہیں بتا رہے کہ اگر کوئی رول ہے تو یہ کوڈ پروکو کیا ہے، کیا آپ نے لیا ہے اور کیا آپ نے اس کے بدلے میں دیا ہے۔ کوئی گارنٹی تو دی ہوگی تبھی تو رہائی ہوئی ہوگی نا، اگر یہ ڈیل ہے تو۔ میرا سوال اور ہے، وہ اور تھوڑا مختلف ہے میرے خیال سے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے، جب سے وہ ایس سی او کی سمٹ ہو رہی تھی یہاں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی، اخبار انہیں نہیں دیا جا رہا، ٹی وی انہیں دیکھنے نہیں دیا جا رہا، کسی کو ملنے کی اجازت ان سے نہیں ہے، کھانا بھی انہیں کم دیا جا رہا ہے۔ ایک قسم پرسی کا حال یہ ہے کہ دنیا سے ان کا رابطہ کٹا ہوا ہے۔ تو پھر یہ اگر گنڈاپور صاحب نے ڈیل کی ہے تو یہ کس کی مشاورت سے کی ہے؟ خان صاحب تو اویلیبل ہی نہیں تھے، اور اگر یہ ان کی مرضی کے بغیر کی ہے تو پھر وہی سوال میرے والا کہ کوڈ پروکو کیا ہے، کیا گارنٹی دی ہے جواب میں کہ ہم کیا کریں گے اس لیے انہیں چھوڑ دیں۔ اور اگر عمران خان صاحب اس ڈیل کا حصہ نہیں ہیں تو ہاؤ ول ہی ریئیکٹ ٹو اٹ، جب ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ سب کچھ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا یہ نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ سوال بہت گونج رہا ہے ہر طرف۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا سٹرینج تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو باتیں گنڈاپور صاحب نے کہی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں، میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں اور رابطے رہتے ہیں، تو انہوں نے کریڈٹ بھی لیا ہے اس کا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے کرا دی ہوگی یہ، لیکن یہ تو بتائیے کہ وعدے کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معافی تلافی کی طرف نشاندہی کرتی ہے ساری گفتگو جتنی بھی ہم سن رہے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ، حکومت نمائندے کا یہ امپریشن دینا کہ شاید کوئی معافی تلافی ہوئی ہے، یہ اشارہ تو یقیناً اس طرف ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور پھر ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے، ڈونٹ ہاں فرگیٹ۔ بالکل، ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے، عمران خان کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ دیکھیے، میں عرض کروں آپ سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان سے تو رابطہ نہیں تھا کسی کا بھی، یہ تو اب ثابت شدہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اہتمام دیکھیے آپ، بائی دا ٹائم دیٹ شی گیٹس آؤٹ آف دا جیل شی گوز ٹو بانی گالا، جو خان صاحب کی آفیشیل ریزیڈنس ہے زمان پارک کے علاوہ۔ وہاں پر ذرا توجہ سے سنیے بات، چیف منسٹر کے پی کے کیا پوری پروٹوکول کا موٹر کیٹ کھڑا انتظار کر رہا ہے، جس میں ہماری اطلاع کے مطابق جس گاڑی میں بشرا بی بی تشریف لے گئی ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یکا یک شی سرفیسز ناٹ ان لاہور بٹ ان پشاور۔ یہ کیا ہے جی، یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت جلدی سرفیس ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، ان کو آج راہداری بیل بھی مل گئی ہے، ان کو عدالت نے یہ حکم بھی دے دیا کہ ان کو کسی مقدمے میں ابھی لسٹ مانگی ہے کہ مقدمات کیا ہیں، لیکن یہ حکم جاری فرما دیا کہ کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہماری اطلاع ٹھیک ہے تو وہ آج شاید بانی پی ٹی اے سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آنے والی تھی۔ کیا ہوا یہ میرے علم میں نہیں ہے، ابھی میں اپڈیٹڈ نہیں ہوں، لیکن یہ ملاقات آج ہونی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گفتگو علی امین گنڈاپور نے اس حوالے سے کی ہے وہ کئی لحاظ سے زومانی ہے، اور کئی اعتبار سے یہ ہے کہ آئی ایم دا پرسن ہو از ناؤ کالنگ دا شاٹس، یعنی میں کرتا ہوں فیصلے، میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے قریب۔ اب یہ میں جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیں تو تھوڑا عرصہ پہلے پارٹی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یاد ہوگا آپ کو۔ اچھا، اس کو تقویت ملی تھی اس سے جو ان کی دو خود روپوشیاں ہیں۔ جی بالکل، ایک دفعہ جلوس کو چھوڑ کے 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے، ایک دفعہ جلوس کو چھوڑ کے پوری رات کے لیے غائب ہو گئے تھے، آپ کے سامنے ہے نا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا میں تو کافی پی رہا تھا، ہاں جی، انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں یہ ساری جو گفتگو ہے یہ کافی اشارے جو ہے بخاری وہ صاحب، دے رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر تو ڈیل ہوئی ہے،
کن بیسس پہ ہوئی ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے تیکھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے اور بلکہ بڑے سیریس حلقوں میں ہے کہ جو بھی آنے والا الیکشن ہوگا وہ پی ٹی آئی جیتے گی بٹ مائنس عمران خان. اب آپ اس کا مطلب سمجھ گے؟ آپ وہ مائنس فن فارمولے کی بات جو ہوتی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پارٹی عجیب و غریب قسم کے تذبذب کا شکار ہے. وہ جو انڈیسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا، اور خاص طور سے اتنی سیریس پارٹی جو اپنے آپ کو لارجسٹ پارٹی کلیم ہی نہیں کرتی بلکہ الیکشن میں اس نے ثابت بھی کیا ہے ایک لحاظ سے، اس کے اندر اتنی گومگو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ذرا جلدی اگر آپ مجھ سے مثالیں پوچھیں. 24ویں ترمیم نامنظور، ٹھیک ہے، یہ پوزیشن لے لی نا آپ نے، لیکن جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں تو ہم بیٹھیں گے. جو جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 نام دینے وہ تو ہم دیں گے. آپ ذرا دیکھیے، ایک جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے موقع بھی کوئی نہیں چھوڑنا. یہ ایک ہو گیا. دوسری طرف قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. ان کی منظوری کے لیے پھر ایک بڑی تحریک چلی تھی پی ٹی آئی کی، اگر آپ کو یاد ہو. جلدی منظور کریں، جلدی منظور کریں. وہ اسپیکر کہہ رہا ہے بھائی مجھے آرام سے ایک بندے سے پوچھ لینے، نہیں آپ اس کو منظور کریں. جب اسپیکر نے بندے بلانے شروع کر دیے تو ان کا 59 استعفے واپس دو. پھر ایک اور کمپین چلی تھی، اتنی ہی زوردار کمپین چلی تھی کہ یہ ہمارے استعفے آپ واپس کریں. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو یہ میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جعلی ہے، کہتے ہیں غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، پارلیمانی پارٹی میں شرکت نہیں کرنی ہم نے، پھر کر بھی لی. اور ایک مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا نعرہ خود خان صاحب کا اور پوری پارٹی کا یہ تھا کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. جی. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا الزام تھا کہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت گرا دی. پھر یہاں سے یو ٹرن لیا، کہا نہیں یہ تو جنرل باجوہ نے گرائی ہے. پھر یہاں سے یو ٹرن لیا، پھر انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ تو محسن نقوی نے گرائی ہے. اب آ جائیں آپ 9 مئی پہ، پہلے کہا دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا، پھر کہا یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. مطلب یہ ایک کنسسٹنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی کنٹرڈکشنز ہیں. اب ایوان نمائندگان جو ہے امریکہ کا، اس کے 60 بندوں نے ایک خط لکھ دیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، جس کے بارے میں آج میتھیو ملر نے کل رات کو جو پریس بریفنگ کی ہے، انہوں نے کوئی ایشورنس نہیں دی ہے، کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور مناسب وقت پہ مناسب جواب دیں گے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسی امریکہ میں جس کو آپ نے کہا تھا میری حکومت گرا دی سازش کر کے، وہاں سے آپ کے لیے یہ اتنی ہمدردی کے جسٹس کیوں آ رہے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لابنگ کی فرمز ہائر کی جاتی ہیں، اپنی مرضی کے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دلوا لیے جاتے ہیں سینٹ سے بھی، کانگریس مین سے بھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یو کے پارلیمنٹ کے بھی 20 لوگ جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے سیکرٹری ڈیوڈ لیمے سے کہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کریں. مجھے ان باتوں پر اعتراض اس لیے ہے کہ وہ جو خط لکھا گیا ہے اپنے 60 ایوان نمائندگان کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اہلکاروں کو آپ جیل میں ان سے ملنے دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس قسم کی انٹرفیرنس کبھی آپ نے پہلے سنی ہے؟ تو ایک تو یہ صورتحال ہے. بخاری صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف جو امریکی صدر سے امیدیں لگا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی ان کی فیور میں کوئی بات چلے گی؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے ساری توقعات اپنی لگا لی ہیں، کس سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تو نہ صبح کا اعتبار ہوتا ہے نہ شام کا اعتبار ہوتا ہے. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ ایران سے ہمارے تعلقات ٹھیک کریں سو کالڈ. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جنہوں نے عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں انڈیا اور پاکستان میں. ان دونوں باتوں میں سے کچھ ہوا تھا؟ تو امریکی صدر سے توقع لگا بیٹھنا پاکستان میں بیٹھ کے کہ وہ ان کی مدد کے لیے کچھ کریں گے، میرے خیال سے بالکل دیوانے کا خواب ہے. بخاری صاحب، ابھی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ امریکہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے قیدی کو جو کہ امریکن نیشنل بھی نہیں ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ پاکستان ایک جمہوریت والا ملک ہے. میڈم مائی کو ہوسٹ، جی، یہی سوال تو میں نے آپ سے کیا تھا کہ جس امریکہ کو آپ کہتے تھے کہ اس نے میری حکومت گرائی سازش کر کے، اس سے اب آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو بیل آؤٹ کرا کے جیل سے باہر لائے گی.
پاکستان کی حکومتیں کمزور رہی ہیں، پاکستان کی حکومتیں امریکہ کے آگے جھکتی اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی رہی ہیں، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکن پریشر پر خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں لانے لگی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. عدالتیں باہر لے آ سکتی ہیں نا سارے بخاری کیسز ختم صاحب کر یہ دیں. دوہرا معیار نہیں ہے. پہلے آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے رہے، اب امریکہ سے ہی اس چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے جیل سے باہر آنے میں. آپ کے سوال کے اندر ہی میرا جواب ہے. آپ نے جو کہہ دیا ہے میں اس میں کسی ایک لفظ کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہاؤ کین یو ہیو ڈبل اسٹینڈرڈس. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری حکومت کا دشمن تھا، اس نے ہماری حکومت گرا دی، دوسری طرف آپ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. اب دوسری طرف آ جائیں جناب، وہ جو جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 6 ناموں کی جو فہرست ہے وہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کی تھی اس کی. اس میں جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر ہے، علی ظفر ہے، عمیر نیازی ہے، عمر ایوب اور اسد کیسر کے نام ہے، اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ اور علی محمد خان صاحب کا بھی نام ہے. تو یہ ملا کے بن جاتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 نام ہے. اس میں سے 2 نام پہلے سلیکٹ کرنے ہیں کور کمیٹی نے، وہ پھر اس کو بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی جو اس کی فائنل منظوری دیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ کمبرسم پروسیس ہے، یہ ٹائم لگے گا، یہ 1-2 دن میں ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ اس چیز پر بات کرتی ہے کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اب جب جمہوری نظام کے تحت ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے، اس میں اب لسٹ تو دے دی ہے لیکن ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل کو یہ واقعی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ نے بتایا اسمبلیاں تحلیل ہوئیں پاسٹ میں، پھر پارلیمانی کمیٹی کے ممبر بنے پھر اس میں شامل نہیں ہوئے. تو بخاری صاحب یہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی لحاظ سے ویسے کمزور ہے کہ وہ کوئی اچھا سیاسی فیصلہ نہیں لے سکتی؟ نہیں، میرے خیال سے اس کا دار و مدار بنیادی طور پر اس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. بیکاز ان دا پارٹی ہی از دا اونلی الٹیمیٹ اتھارٹی. نہ ان کے جیل جانے سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی تھی، نہ جیل میں جانے کے بعد کوئی تبدیلی ہے. اٹ از اسٹل خان صاحب ہو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ یہ پارٹی اسی سے بلانگ کرتی ہے، وہی پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، وہی واحد لیڈر ہیں. یہ باقی سب تو وقتی جی ٹھیک. بخاری صاحب یقیناً عمران خان اس چیز کا فیصلہ کریں گے. ہم پہلے اس چیز پر بھی بات کر رہے تھے، یہ بشرا بی بی کی ڈیل سے متعلق خبریں، اور خواجہ آصف نے جس طرح سے کہا ہے کہ عمران خان کو اس چیز کا علم ہے کہ بشرا بی بی کی جو بھی اندر معافی تلافی ہوئی ہے. تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو آگے مستقبل میں بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر؟ دیکھیے، ڈیل تو اگر کوئی فائنل ڈیل ہونی ہے وہ تو ہوگی خان صاحب سے. اور خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ضدی آدمی ہے. جس بات پہ ان کی سوئی پھنس جاتی ہے وہ پھر اس سے ہٹتے نہیں. لیکن ایک میسنجر تو ہے نا بیچ میں، گنڈاپور صاحب. دیکھیے گنڈاپور صاحب ان کی کنسلٹیشن سے آپریٹ کر رہے ہیں یا انڈیویجولی آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ ڈیل کے نتیجے میں بی بی باہر آئی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کی کنسلٹیشن اور مرضی شامل نہیں ہے. ٹھیک. بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ، میں اگین اس چیز پہ اس لیے اسٹریس ڈال رہی ہوں کہ خواجہ آصف پھر کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کی معافی تلافی سے متعلق عمران خان کو علم تھا تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال سے میں ان کی بات سے، جیسا میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ رابطہ نہیں تھا کسی کا خان صاحب سے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جب ان پر پابندیاں لگی ہیں اس سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہو تو بس تو پھر تو یہ اللہ ہی اللہ ہے. اگر یہ خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس کو مرد اہن کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہلتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے he has taken a step back. if that has happened پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی الٹیمیٹ ڈیل ہو سکتی ہے. اور وہ یہ نہیں ہوگی جو خان صاحب کی ضد ہے کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے، ان سب کو بھگا دیا جائے اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یہ مجھے آنے والے جلدی وقت میں ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ڈیوائیڈ بھی آ گیا ہے، سیاسی لحاظ سے بھی کوئی اچھے فیصلے نہیں کر رہی. کہاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، میں نے جیسا پہلے کہا کہ ان کی پرفارمنس اس 8 فروری کے الیکشن میں واز ایکسیلنٹ. وہ جو لوگ کہتے تھے نا جی کہ ووٹرز کو گھر سے نکالنا بڑا مشکل ہے جی، اور ان کے پاس تو وہ ٹرینڈ عملہ نہیں ہے جی، ان کے پاس وہ اسٹریٹجی نہیں ہے جی کہ ووٹرز کو، یہ سب کچھ غلط ثابت ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا ورکر نکلا، اس نے ووٹ دیے، پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کا سٹیٹس تو کوئی بھی نہیں لے سکا نا ان سے.
اور اگر ان کو وہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو دے آر اسٹل دا لارجسٹ پارٹی ان نیشنل اسمبلی. بخاری صاحب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کافی کلیدی اور اہم رول پلے کر رہے ہیں. اگر تو عمران خان صاحب کو بائی پاس کر کے انہوں نے کلیدی رول استعمال کرنا ہے یا پلے کرنا ہے تو پھر گاڈ بلیس دا پارٹی. بالکل گنڈاپور کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ اور بشرا بی بی کے درمیان ایک برج کا کام انہوں نے کیا ہے. ذرائع ایسا بتا رہے ہیں لیکن اس حوالے سے حتمی طور پہ علی امین گنڈاپور نے کچھ نہیں کہا.